الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والے میری اسلامی بہنوں، ہم آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل قرآنی وظائف ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ سب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم جو وظیفہ لے کر یا جو عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ آپ کی زندگی میں کس قدر کارآمد ہے اور کس حد تک مددگار ہے، اور ہم آپ کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کی زندگی میں کون سا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکے اور آپ کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکے۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور دوسرا یہ کہ ہماری ویڈیو کے نیچے دیے گئے ہوئے ریڈ بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بذریعہ میسج آپ کو مل جائے اور آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو جو ہے مس نہ ہو۔ تو خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کا ہر لمحہ برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کے ہر لمحے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول کر رہے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے جتنے بھی دن اور رات گزر رہے ہیں ان کو ضائع مت کریں، اور اس کے ہر دن ہر رات میں عبادت کا اہتمام کریں۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ اور عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ بہت ہی خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یہ خاص طور پر یہ وظیفہ آپ نے جو ہے جمعۃ المبارک کو کرنا ہے۔ جتنے بھی ماہ رجب میں جمعۃ المبارک آئیں گے یہ ان کا وظیفہ آپ نے ہر جمعے کو اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کی تمام تر مشکلات اور پریشانیاں جو ہے وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کے وظیفے کی طرف اور آج کے موضوع کی طرف لیے چلیں تو میں آپ سے تھوڑا سا رجب شریف کے بارے میں اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ تو خواتین و حضرات، رجب شریف کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں بھی شامل ہے۔ تو اس کو زکوٰۃ کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس مہینے میں کوئی بھی اگر بہن بھائی جو مشکل کا شکار ہے، اگر وہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے جو پریشانی اور تنگ دستی میں گرا ہوا ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں، اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مدد کے
عوض اس کو بہت زیادہ اجر دیں گے۔ ویسے تو سال میں ہر مہینے ہی انسان کو ایسا کرنا چاہیے کہ کسی بہن بھائی کی مدد کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ رجب کے مہینے میں کسی بندے کی یا کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس کا بہت ہی زیادہ اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک خوبصورت گھر بنائیں گے اور اس کے تمام تر جو گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس مہینے کو زکوٰۃ کا بھی مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے ہم کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے اور اپنی جو مال کی زکوٰۃ ہے اس کو بھی ادا کرے، تاکہ ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے۔ اگر کوئی بہن بھائی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں جو روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو بہت اجر دیں گے، اور اس کی محبت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ اس سے بھی اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں اور التجائیں جو ہے کریں، تاکہ ہماری جو پریشانیاں، جو مشکلات وہ جو حل ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا والہانہ جو اظہار کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کا جو ہے وہ اظہار کریں گے، اور ہماری تمام تر پریشانیاں انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم آج کے وظیفے کی طرف چلیں اور میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاؤں، تو میں آپ سب بہن بھائیوں سے جو مجھ کو سن رہے ہیں ان سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھیں، تاکہ اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر گناہوں کو معاف کر دے، اور تو ہماری تمام تر دنیاوی اور اخروی جو مشکلات ہے اللہ تعالیٰ ان کو حل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو خواتین و حضرات، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں یہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر، جس کو ہم سورۃ اخلاص کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ بہت ہی مختصر ترین سورت ہے، لیکن بہت ہی اثردار جو سورت ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہر جمعے اس کا وظیفہ کریں تو آپ کی تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جس مرد اور عورت نے یہ وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باوضو اور پاک صاف ہو کر اس وظیفے کو کرے۔ آپ نے اس وظیفے کو ماہ رجب کے ہر جمعۃ المبارک کو کرنا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جمعۃ المبارک جمعرات کی مغرب سے شروع ہوتا ہے اور جمعۃ المبارک کی مغرب تک اس کا وقت یا دورانیہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس دورانیے اور وقت کے اندر اس وظیفے کو کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک وقت رکھ سکتے ہیں جس وقت آپ نے یہ مقرر کر لے، اور اس وظیفے کو آپ نے اس وقت کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود شریف وہ والا درود شریف جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اول 11 شریف درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 313 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت روائی کی اور اپنی مشکلات کی، جو مفلسی کی، یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے جو
وظیفہ کیا ہے اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے اور اپنی التجا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ رجب شریف کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی جو مشکل یا جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گا۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ لائک کیجیے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو، کامنٹ کیجیے اگر آپ کی کوئی رائے ہے یا سوال ہے، شیئر کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔